اچھا یہ فرق ہے. اسد اللہ صاحب، یہ سارا آپ نے گفتگو تو سنی اور جس طرح معاملات چل رہے ہیں، خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے ایشو ہے اور آپ نے ہی سب سے پہلے وہ خبر دی. حکومت تو پہلے مانتی نہیں تھی اور آپ کی خبر کے بعد بھی حکومت نہیں مانتی تھی، پھر انہوں نے مان لیا. لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ سارا خان صاحب کی صحت والا، اور پھر اس کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اب حکومت کفایت شعاری کی باتیں بھی کر رہی ہے. حکومت پہ دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے ان سارے واقعات کی وجہ سے، یا پھر وہ جس طرح ابھی شمالہ کہہ رہی تھی کہ ان کے دباؤ کے تحت ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے؟ حکومت کے اوپر دباؤ ایک اور بھی ہے، اور وہ دباؤ یہ ہے کہ اپنی اکانومی ٹھیک کر لیں. اور یہ میں نے خبر دی تھی کہ حکومت کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ آپ اپنی اکانومی ٹھیک کریں، اور اگر آپ اکانومی ٹھیک نہیں کریں گے تو معاملات اس طرح سے نہیں چل سکتے. آپ دیکھیں نا، ابھی جیسا کہ شمالہ صاحب نے کہا کہ پاکستان کی اب سے ہے دنیا بھر میں، اور پاکستان کی بڑی اچھی فورن پالیسی ہے، وہ ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب نے بہت سارے غیر ملکی دورے کیے ہیں، لیکن وہ جو غیر ملکی دورے ہوئے ہیں اور اس میں MOU سائن ہوئے ہیں، اور پھر دوسرے ممالک کے صدور بھی پاکستان میں آئے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پچھلے سال کے پہلے 7 مہینے میں پاکستان میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی وہ 1 ارب اور 66 کروڑ ڈالر تھی. اور اس سال یعنی اس فسکل ایئر کے پہلے 7 مہینے وہ کم ہو کے 41% کم ہو کے صرف 98 کروڑ ڈالر رہ گئی ہے. تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اور پھر جو فلائٹ آف کیپٹل ہے اس میں بھی تقریباً اتنا ہی اضافہ ہوا ہے، یعنی آپ تقریباً 1.5 ارب ڈالر سے زیادہ جو ہے وہ رقم پاکستان سے منافع کی صورت میں باہر چلی گئی ہے اس سال میں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو معیشت کے چیلنجز ہیں پاکستان کی معیشت، وہ تو ٹھیک نہیں ہو رہی. وہ چیلنج تو حکومت کے لیے ہے. اگر یہ چیلنج نہ ہوتا، اور یہ سارا اس لیے ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی پاکستان میں انویسٹ کرنا نہیں چاہ رہا، ورنہ کیوں انویسٹ نہیں کرنا چاہے گا؟ پاکستان میں پوٹینشیل ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. تو حکومت کو اس بات کا احساس تو ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور تبھی تو یہ بار بار کہتے ہیں نا عمران خان صاحب کے عمران خان کو بات کریں. دیکھیں، میرا جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ابھی جیسے شمائلہ صاحبہ نے کہا بھی کہ یہ چاہتے ہیں ہر بات میں کہ عمران خان کو رہا کر دیں. ابھی تو وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے کیس تو سنیں. اب آپ یہ دیکھیں نا، عدالت میں آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہ پچھلے سال میں کل ملا کے میرا خیال ہے 4 مرتبہ یہ کیس فکس ہوا ہے. اس میں سے 2 سماعتیں ہوئی ہیں. 1 مرتبہ جج صاحب نہیں تھے، 1 مرتبہ پروسیکیوٹر نہیں تھے. 1 مرتبہ پروسیکیوٹر آئے، سماعت ہوئی، لیکن پروسیکیوٹر نے کہا کہ مجھے تو ابھی اپوائنٹ کیا گیا ہے، تو مجھے 6 ہفتے کا وقت دیں آپ تیاری کرنے کے لیے. آخری سماعت اس کی ستمبر میں ہوئی تھی، اور وہ بھی تب ہوئی تھی جب بہت زیادہ محنت کرنا پڑی تھی یہ ڈیٹ لینے کے لیے. علی مین گنڈا پور صاحب گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، عدالت میں بیٹھے رہے تھے. ابھی یہ جو تاریخ لی گئی ہے اس کے لیے بھی عدالت کے اوپر ایک دباؤ ڈالنا پڑا ہے. یعنی پوری PTI اکٹھی ہو کر گئی ہے، چیف منسٹر خود آئے ہیں، وہاں پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، پھر یہ تاریخ لگی. اور کیا ہوا کہ نوٹسز نہیں ہوئے جی، نئی درخواست آ گئی، اور اسپیشل پروسیکیوٹر آج آئے بھی نہیں، اور اب پھر تاریخ بھی نہیں ملی. تو اب اس تاریخ کے لیے پھر سے PTI کو جو ہے وہ ایک نئے سرے سے مہم چلانا پڑے گی. یعنی اب عمران خان کی رہائی کے لیے مہم چھوڑ کے پہلے تاریخیں حاصل کرنے کے لیے مہم چلائیں. تو دیکھیے، اس بات سے تو شاید شمائلہ صاحب بھی اختلاف نہیں کریں گی کہ کیس تو عدالت میں سنا ہی جانا چاہیے نا. مطلب وہ تو کسی بھی قیدی کا حق ہے کہ 1.5 سال میں سزا معطلی کی درخواست اس کی نہیں سنی جا رہی. سزا کا معطل ہونا یہ کسی بھی قیدی کا اس لیے حق ہوتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ جب اس کا مین اپیل سنی جائے گی اور اس میں وہ معصوم قرار پائے گا، تو پھر اس نے پہلے سے جو جیل کاٹی ہے وہ کس کھاتے میں جائے گی. اس لیے سزائیں عدالتیں معطل کرتی ہیں کہ جب تک آپ کی اپیل سنی نہیں جا رہی، ہماری وجہ سے نہیں سنی جا رہی، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، تو تب تک چلے ہم آپ کی سزا کو معطل کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ سزا معطلی کی درخواست بھی نہیں سننا چاہ رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک طرح سے اس کو جسٹس جو ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کی ٹیم سے جب پروگرام شروع سے پہلے کہا تھا مجھے یا ادھر بٹھائیں یا مجھے ادھر بٹھائیں. نہیں، آپ کو درمیان میں ہم نے اسی لیے بٹھایا، ادروائز بڑا مسئلہ بن جانا تھا. تو نہیں، یہ دونوں لوگ جو ہے نا، دونوں نے اپنا مقدمہ بہترین طریقے سے رکھا ہے. ایک رائٹ ٹو انفارمیشن میں اپنی آخری منٹ چل رہا ہے، مجھے ذرا وہ اپنی جماعت کا ہے. اچھا دیکھیں، ہم اگر یہاں پہ نہیں بتائیں گے تو کیسے لوگ؟ ہاں، یہ بات میں کرنے والا تھا. دیکھیں نا، ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے، یہ آپ کا میرا عوام کا حق ہے کہ وہ جان سکیں. اب یہ سوال جو اٹھایا جا رہا ہے، اور آپ نے کہا کہ آپ نے سوال بھیجے ہیں بخاری صاحبہ کو، اور بہت سارے اور لوگوں نے بھی بھیجے ہیں. بھائی اگر جہاز ویانا نہیں گیا ہے تو بہت آسان ہے، آپ کہہ دیں کہ جھوٹ ہے، ریومرز چل رہی ہیں، یہ سوشل میڈیا کی شیطانی ہے، جھوٹ ہے کہ وہ جہاز ویانا گیا ہوا یا یورپ میں گیا ہے. بھائی جہاز میں کوئی تو گیا ہے نا. اگر وہ یا خالی گیا ہے، خالی کیا کرنے گیا ہے؟ کیا وہ سروس کروانے گیا ہے؟ کیا وہ پائلٹس کو گھر چھوڑنے گیا ہے؟ پائلٹ گھر پہ عید منانے گئے ہیں؟ مریم صاحبہ ادھر ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جہاز اگر گیا ہے تو پھر یا اس کی تردید کر دیں. دوسری بات یہ کہ بہت ساری چیزیں آپٹکس کے لیے بھی ضروری ہوتی ہیں. جیسے ابھی 50% پیٹرول کو جگہوں پہ کٹ کیا گیا ہے، تو شاید کسی کا 100 لیٹر کا فرق پڑا ہو، شاید کوئی بہت بڑا فرق نہ پڑے اس سے پاکستان کی اکانومی میں، لیکن یہ آپٹکس کے لیے کیا گیا. حکومت یہ بتانا چاہتی ہے عوام کو کہ دیکھیں، اس مصیبت کی گھڑی میں صرف آپ سفر نہیں کر رہے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اسی آپٹکس کے دور میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جس کا بھی شفیع جان صاحب ذکر کر رہے تھے، یا میں بھی اپنے پروگرام میں سوال اٹھا رہا تھا، کیوں اس وقت وردیاں تبدیل کرنا ضروری تھی؟ کیوں یہ 1.5 ارب کی گاڑیاں خریدنا
اس وقت ضروری تھی، مشکل حالات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب آپ یعنی ہم نے ہمیشہ سے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جب بھی پیٹرول یا مصنوعات کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو آپ اس وقت یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آپ لیوی ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ چلیں آپ پاس آن نہیں کریں گے، لوگ چل رہے ہیں، گورنمنٹ کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ یہاں پر کیا ہوا ہے، آپ کو 37 روپے تو بڑھانا ہی تھا، وہ 37 روپے کے ساتھ آپ نے 20 روپے کی لیوی بھی ایڈ کر دی۔ بھائی قیمتیں بڑھنے کے وقت کیوں آپ نے یہ لیوی ایڈ کی ہے، اور اس وقت جب انسکیڈولڈ آپ بڑھا رہے ہیں، یعنی یہ روٹین کی کا انکریز نہیں تھا، یہ پہلے کو یا 15 کو نہیں بڑھایا جا رہا تھا، یہ آپ نے ایک سچویشن کو جو کہ پیدا ہو گئی تھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کیا نا، کہ جو مافیا ہے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، پیٹرول آپ کو بچانا تھا۔ آپ نے ایک ایسی سچویشن میں 6 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو یا جب بھی آپ نے وہ بڑھایا تو آپ نے ایک ایسے انسکیجول وقت میں، اور اس میں آپ نے 20 روپے کی لیوی بھی لگا دی۔ بھئی اگر عالمی حالات خراب ہو رہے تھے تو عالمی حالات آپ سے 20 روپے کا ٹیکس لگانے کا مطالبہ تو نہیں کر رہے نا، چلیے صرف پیٹرول بڑھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے یہ غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے اور اس کا جو رد عمل آیا وہ ٹھیک آیا۔ میں نے آپ کی ٹیم سے جب پروگرام شروع سے پہلے کہا تھا مجھے یا ادھر بٹھائیں یا مجھے ادھر بٹھائیں، نہیں آپ کو درمیان میں ہم نے اسی لیے بٹھایا، ادروائز بڑا مسئلہ بن جانا تھا۔ تو نہیں یہ دونوں لوگ جو ہے نا وہ دونوں نے اپنا مقدمہ بہترین طریقے سے رکھا ہے۔ ایک رائٹ ٹو انفارمیشن میں اپنی آخری منٹ چل رہا ہے، مجھے ذرا وہ اپنی جماعت کا ہے، اچھا دیکھیں ہم اگر یہاں پہ نہیں بتائیں گے تو کیسے لوگ ہاں یہی بات میں کرنے والا تھا۔ دیکھیں نا ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے، یہ آپ کا میرا عوام کا حق ہے کہ وہ جان سکیں۔ اب یہ سوال جو اٹھایا جا رہا ہے اور آپ نے کہا کہ آپ نے سوال بھیجے ہیں بخاری صاحبہ کو اور بہت سارے اور لوگوں نے بھی بھیجے ہیں، بھائی اگر جہاز ویانا نہیں گیا ہے تو بہت آسان ہے، آپ کہہ دیں کہ جھوٹ ہے، ریومرز چل رہی ہیں، یہ سوشل میڈیا کی شیطانی ہے، جھوٹ ہے کہ وہ جہاز ویانا گیا ہوا یا یورپ میں گیا ہے۔ بھئی جہاز میں کوئی تو گیا ہے نا، اگر وہ یا خالی گیا ہے، خالی کیا کرنے گیا ہے، کیا وہ سروس کروانے گیا ہے، کیا وہ پائلٹس کو گھر چھوڑنے گیا ہے، پائلٹ گھر پہ عید منانے گئے ہیں۔ مریم صاحبہ ادھر ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جہاز اگر گیا ہے تو پھر یا اس کی تردید کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ بہت ساری چیزیں آپٹکس کے لیے بھی ضروری ہوتی ہیں، جیسے ابھی 50% پیٹرول کو جگہوں پہ کٹ کیا گیا ہے تو شاید کسی کا 100 لیٹر کا فرق پڑا ہو، شاید کوئی بہت بڑا فرق نہ پڑے اس سے پاکستان کی اکانومی میں، لیکن یہ آپٹکس کے لیے کیا گیا۔ حکومت یہ بتانا چاہتی ہے عوام کو کہ دیکھیں اس مصیبت کی گھڑی میں صرف آپ سفر نہیں کر رہے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسی آپٹکس کے دور میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جس کا بھی شفیع جان صاحب ذکر کر رہے تھے، یا میں بھی اپنے پروگرام میں سوال اٹھا رہا تھا، کیوں اس وقت وردیاں تبدیل کرنا ضروری تھی، کیوں یہ 1.5 ارب کی گاڑیاں خریدنا اس وقت ضروری تھی، مشکل حالات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب آپ یعنی ہم نے ہمیشہ سے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جب بھی پیٹرول یا مصنوعات کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو آپ اس وقت یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آپ لیوی ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ چلیں آپ پاس آن نہیں کریں گے، لوگ چل رہے ہیں، گورنمنٹ کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ یہاں پر کیا ہوا ہے، آپ کو 37 روپے تو بڑھانا ہی تھا، وہ 37 روپے کے ساتھ آپ نے 20 روپے کی لیوی بھی ایڈ کر دی۔ بھائی قیمتیں بڑھنے کے وقت کیوں آپ نے یہ لیوی ایڈ کی ہے، اور اس وقت جب انسکیڈولڈ آپ بڑھا رہے ہیں، یعنی یہ روٹین کی کا انکریز نہیں تھا، یہ پہلے کو یا 15 کو نہیں بڑھایا جا رہا تھا، یہ آپ نے ایک سچویشن کو جو کہ پیدا ہو گئی تھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کیا نا، کہ جو مافیا ہے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، پیٹرول آپ کو بچانا تھا۔ آپ نے ایک ایسی سچویشن میں 6 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو یا جب بھی آپ نے وہ بڑھایا تو آپ نے ایک ایسے انسکیجول وقت میں، اور اس میں آپ نے 20 روپے کی لیوی بھی لگا دی۔ بھئی اگر عالمی حالات خراب ہو رہے تھے تو عالمی حالات آپ سے 20 روپے کا ٹیکس لگانے کا مطالبہ تو نہیں کر رہے نا، چلیے صرف پیٹرول بڑھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے یہ غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے اور اس کا جو رد عمل آیا وہ ٹھیک آیا۔